بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے نواز شریف کے حق میں گواہی دے دی اور وہ بیانیہ جسے مسلم لیگ نون ایک طویل عرصے سے لے کر چل رہی ہے اس کی تائید کر دی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر وکلاء کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں اور اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن آغاز کریں گے ایک اس سے بھی امپورٹنٹ ایشو، وہ یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، جسے مشترکہ مفادات کی کونسل کہتے ہیں، یہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی صدارت عام طور پر وزیر اعظم کرتے ہیں۔ یہ اگر صوبوں کے درمیان کوئی ایشو، کوئی معاملہ، کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو اس کو یہ حل کرنے کے لیے یہ کونسل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو منصوبے ہوتے ہیں اس میں صوبوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے اور عام طور پر اس میں جو وزراء ہوتے ہیں اس میں وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور جو سیفران ہمارے ہاں ایک منسٹری ہے، اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز، یعنی صوبوں کے درمیان ایک باہمی ہم آہنگی کے لیے ایک منسٹری جو ہوتی ہے اس کے وزیر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ پہلی بار اس میں وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ کو اس کونسل کا ممبر بنایا گیا ہے۔ اب اس کونسل کے سربراہ، جس طرح میں نے بتایا کہ وزیر اعظم ہیں، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کے ارکان ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اس کے ممبر ہیں اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جگہ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار وزیر خارجہ کا نام اس میں شامل کیا ہے۔ اور جو 8ویں جو اس کے جو رکن ہیں وہ ہیں ہمارے انجینئر امیر مقام، جو کہ سیفران یعنی اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن کے جو وزیر ہیں۔ اب اس کی سمری وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو بھجوائی اور صدر آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کر دیے۔ اب یہ پہلی مرتبہ ملک کی تاریخ میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ ہوں گے۔ یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ بھی آپ نے خود لگایا اور اب آپ وزیر خزانہ کا کام وزیر خارجہ کو دے رہے ہیں، تو اس سے بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں، وقت بتا دے گا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں جناب لطیف کھوسہ پر جو ہے وہ شدید تنقید کی گئی کہ جناب آپ جو بانی پی ٹی آئی کے یا دیگر جو مقدمات ہیں آپ ان میں پیش نہیں ہوتے، آپ ان کو ملنے اڈیالہ چلے جاتے ہیں، اس کی بھی آپ درخواست نہیں دیتے، اور جس سے جو قانونی معاملات ہیں وہ پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔ اس پر جو جواب دیا لطیف کھوسہ نے کور کمیٹی میں وہ تسلی بخش نہیں تھا، البتہ ان پر کور کمیٹی نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور دیگر وکلاء کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے یا سوالات اٹھائے۔ لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کم بولنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر۔ آپ جتنا کم بولیں گے اتنا لوگوں کی نظر میں آئیں گے، اور خاص طور پر جب آپ سیاسی امور کے ماہر نہ ہوں اور سیاسی امور پر آپ تبصرہ کریں تو آپ کو محتاط رہنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان کی ہمشیرہ ماضی میں بھی متعدد ایسے بیانات دے چکی ہیں جس سے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ نقصان پہنچا ہے۔ کچھ ان کے گھریلو معاملات بھی انہوں نے ڈسکس کیے، لیکن اب جو ان کا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں علیمہ خان، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ وہ بیانیہ ہے جس کو مسلم لیگ نون والے ایک عرصے سے لے کر چل رہے ہیں، اور اس بیانیے کی تائید کس نے کی ہے؟ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ 6 ججز کے خط نے بہت سے افراد کو بھی بے نقاب کیا۔ جب جج انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو انصاف نہیں ملتا، جب جج انصاف کے لیے خود کھڑے نہ ہو تو انصاف نہیں ملتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ جج
افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آج وکلاء ان ججز سے، یعنی اس وقت اگر وکلاء جو ہیں وہ افتخار محمد چودھری کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آج وکلاء کو ان 6 ججز کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ یہاں سے اس پھل جھڑی کا کہہ لیں، بونگی کہہ لیں، جو بھی کہیں، یا جو شعور میں جو بات تھی وہ انہوں نے کہہ دی۔ علیمہ خان نے کہا کہ پاناما کیس میں جج نے غلطی کی تھی۔ یہ اب سنیے گا، پاناما کیس میں جج نے غلطی کی تھی، جس کیس میں سزا دی وہ تو اقامہ تھا، اصل کیس پر تو نواز شریف کو سزا سنائی ہی نہیں گئی۔ اگر اصل کیس میں سزا سنائی ہوتی تو آج یہ ایسے نہ پھرتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہی تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جناب کیس کوئی اور تھا، سزا پاناما میں سنائی گئی، اور آج علیمہ خان اس کی تائید کر رہی ہیں کہ جناب ان کو تو غلط کیس میں سزا سنائی گئی، پاناما کیس میں سزا سنائی گئی، اصل کیس میں تو سزا سنائی نہیں گئی۔ اگر اصل کیس میں سزا سنائی جاتی تو آج یہ یوں باہر دندناتے نہ پھرتے۔ تو دوستو، مسلم لیگ نون کا کیا بیانیہ ہے؟ یہی بیانیہ ہے نا کہ جناب کیس جو تھا وہ پاناما کا تھا، سزا اقامہ میں سنائی گئی، اور اس کی تائید کون کر رہی ہیں؟ عمران خان کی ہمشیرہ بہن، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ تو اب اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضور، میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لب کشائی کر رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی اس لب کشائی سے ان کی جماعت اور ان کے بانی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، جس طرح ان کے دور حکومت میں ترجمانوں کی ایک فوج تھی، اب ہر شخص جب وہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آتا ہے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب وہ ٹیلی ویژن سکرینوں پر آئے، وہ میڈیا سے گفتگو کرتا ہے، کوئی پیشی ہو، عدالت میں کوئی کیس ہو، سپریم کورٹ میں، کسی بھی جگہ وہ ہاتھ سے موقع جانے نہیں دیتے، چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے عمر ایوب ہوں، چلیں یہ تو پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، لطیف کھوسا ہوں، وہ پنچوتا برادران ہوں، کوئی بھی، علیمہ خان ہوں، عمیر نیازی ہوں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ علیمہ خان کو بنیادی طور پر عمران خان نے سائیڈ لائن کر دیا ہے کہ پارٹی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ان پر الزام ہے، عمیر نیازی پر الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب میں جو ٹکٹوں کی جو تقسیم تھی اس میں مبینہ طور پر پیسے لیے تھے۔ پارٹی کے لوگوں نے یہ الزام لگائے ہیں، جس کے بعد ان کو پارٹی معاملات سے الگ رکھا گیا۔ لیکن نند اور بھاوج کی لڑائی میں اب وہ نقصان کس کا کر رہی ہیں علیمہ خان؟ اپنے بھائی کا۔ تو اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی عمران خان کی بہن نون لیگ کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہیں۔ یہ اب آگے نون لیگ والوں کا کام ہے کہ اس معاملے کو وہ کس حد تک آگے لے کر جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بدترین مخالف کی بہن ہمارے بیانیے کی تائید کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔